نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حاضرین مجلس، ہمارا دین اسلام ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے یہ ایک بہت بڑا انعام ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا کیا ہے۔ دین کی ابتدا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام آئے، اور دین اسلام کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ احکامات آتے رہے، حالات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ احکامات کو بدلتے بھی رہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا کی گئی، اور اپنی زندگی کے آخری سال میں آپ نے حج ادا فرمایا، اور جس وقت حج کی ادائیگی کے لیے آپ مینا مزدلفہ عرفات تشریف لے گئے تو عرفات کے میدان میں عصر کے بعد جب آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے لیے میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہودی علماء کی ایک جماعت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم پر ایک آیت نازل ہوئی، اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید کا دن بناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے یہی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یعنی دین کے تکمیل کے تعلق سے اللہ پاک کی طرف سے جو آیت نازل ہوئی، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی، یعنی دین کی تکمیل ہم پر ہوتی، تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے اور مناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارے لیے تو اس دن 2 عیدیں جمع تھیں، جمعہ کا دن تھا اور یوم عرفہ تھا، تو ہمارے لیے پہلے سے 2 عیدیں جمع تھیں۔ جمعہ جو ہے یہ ہفتے کی عید ہے، اسی لیے ہم لوگ نہاتے ہیں، اچھا کپڑا پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر خوشبو نہ ہو تو بیوی کے پاس جو خوشبو ہے وہ لے کے لگا لو۔ ہم تو اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں، تو ہمارے لیے تو پہلے سے عید تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج کے موقع پر دین کی تکمیل کی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دین کی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا،
اور احکامات پر عمل آوری ہوتی رہی. ہر نبی کے زمانے میں جتنے احکامات تھے ان پر عمل کر لینا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کافی تھا. لیکن دین کی تکمیل اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی اور اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا جو زرین سلسلہ ہے، نبوت کی جو آخری کڑی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے ہمیں مکمل دین عطا کیا ہے، اور دین کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مکمل کر دیا. اب اس میں کہیں کوئی اضافے کی جگہ نہیں ہے. ہم اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. جب ایک چیز مکمل ہو گئی ہے تو اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس میں کچھ اضافہ کریں. وہ مکمل ہے، اور جیسا ہے من وعن اسی پر عمل کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ اگر کوئی شخص ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کرے گا، اپنی طرف سے بڑھائے گا، اضافہ کرے گا، جو دین میں نہیں تھا، یعنی قرآن میں نہیں ہے، حدیث پاک میں نہیں ہے، بعد میں آنے والے کسی نے اس میں کوئی بات بڑھائی، کچھ اضافہ کیا، فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ مردود ہے. یعنی وہ کام رد کر دیا جائے گا، اسے اختیار نہیں کیا جائے گا. اللہ نے ہمیں مکمل عطا کیا ہے، اس میں ٹاٹ کا پیون لگانے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ دین کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. ایک، اللہ کے وحدہ لا شریک لہ ہونے کی گواہی دینا، اور میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں اس کی گواہی دینا، پہلی چیز. دوسری چیز نماز قائم کرنا. تیسری چیز زکوٰۃ دینا. چوتھی چیز رمضان کے روزے رکھنا. پانچویں چیز حج کرنا. حج کی فرضیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں آئی. سن 8 ہجری میں جب آپ نے مکہ فتح فرمایا تو حج کی فرضیت آئی، اور جو لوگ فتح مکہ کے موقع پر حضور کے ساتھ تھے ان میں سے کچھ لوگ حضور سے اجازت لے کر کے مکہ رک گئے حج ادا کرنے کے لیے، باقی لوگ واپس چلے گئے. سن 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنایا، اور حج کے لیے جو جماعت روانہ ہو رہی تھی حضرت ابو بکر کی قیادت میں ان کو روانہ کیا. آپ خود تشریف نہیں لے گئے، پیچھے سے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا. جب حضرت ابو بکر صدیق حج کرنے والوں کو لے کر کے چلے گئے، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی روانہ کیا اور کچھ اعلانات دیے کہ یہ اعلان تم جا کر کے مینا کے میدان میں کر دینا. وہ اعلان یہ تھا کہ آج کے بعد کوئی مشرک اور کافر حج کے لیے نہیں آئے گا، اس کے لیے حرم کا دروازہ بند.
دوسرا اعلان، زمانے جاہلیت میں اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے لوگ برہنہ ہو کر کے طواف کیا کرتے تھے، اور ان کی سوچ یہ تھی کہ جس کپڑے میں ہم نے گناہ کیا ہے وہ کپڑا پہن کر کے ہم اللہ کے گھر کا طواف کیسے کریں گے؟ تو لوگ برہنہ ننگے ہو کر کے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ ان میں جو غیرت مند ہوتے تھے وہ رات کے اندھیرے میں جاتے تھے تاکہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے کوئی ہمارے برہنہ جسم کو نہ دیکھے۔ حضور نے اعلان کیا، اعلان کروایا حضرت علی سے کہ آج کے بعد کوئی بھی بیت اللہ کا ننگے ہو کر طواف نہیں کرے گا۔ یہ اعلان کروایا کہ جن لوگوں کا ہم سے معاہدہ تھا ہم اس معاہدے کی مدت کو پورا کریں گے، لیکن آج کے بعد ہم کسی مشرک اور کافر سے معاہدہ نہیں کریں گے۔ کچھ اس طرح کے اعلانات تھے جو حضرت علی سے کروائے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ زمانے جاہلیت سے یہ طریقہ چلا آ رہا تھا کہ کسی کی طرف سے اگر اعلان کرنا ہے تو وہ خود اعلان کرے، اور اگر وہ خود اعلان نہیں کر رہا ہے تو اس کا کوئی قریبی خونی رشتہ دار اعلان کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے رشتہ دار تھے۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے نکاح میں تھی، لیکن خونی رشتہ اور قریبی رشتہ حضرت ابو بکر سے نہیں تھا۔ اگر وہ اعلان کرتے تو اہل عرب اس کو قبول نہیں کرتے، اس لیے آپ نے پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا تھا۔ سن 9 ہجری میں جو حج ہوا تھا وہ کیسا حج ہوگا آپ سمجھ سکتے ہو۔ زمانے جاہلیت سے جو حج چلا آ رہا تھا ویسا ہی حج تھا۔ سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ حج کے لیے جانا ہے۔ لوگوں نے تیاری شروع کر دی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کسی کے ساتھ اتنی بڑی جماعت نے حج نہیں کیا، اور حضور کے ساتھ حج کرنے والوں کی جو تعداد تھی وہ 1.25 لاکھ تھی۔ 1.25 لاکھ کے قریب لوگوں نے حضور کے ساتھ حج کیا تھا، جس میں مرد حضرات بھی تھے، خواتین بھی تھی۔ اور حضور کے ساتھ جن لوگوں نے حج کیا تھا وہ صحابہ اور صحابیات تھی۔ اتنی مقدس جماعت اور اتنی بڑی تعداد میں کسی نبی کے ساتھ ان کے زمانے میں حج نہیں کیا گیا۔ جو مقام اور جو فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ حج حضرت آدم کے زمانے سے ہو رہا ہے، لیکن ایسا حج جو ہم کرتے ہیں ایسا نہیں تھا۔ ہر زمانے میں الگ الگ تھا، لیکن بنیادی طور پر بیت اللہ کا طواف اس میں شامل تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب جنت سے نکالا، آسمان سے زمین پر اتارا، تو یہ فرمایا کہ اے آدم، میں تیرے ساتھ اپنا گھر بھی اتارتا ہوں۔ جس طرح میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے اسی طرح میرے اس گھر کا طواف کیا جائے گا، اور جس طرح میرے عرش کی طرف رخ کر کے فرشتے نماز ادا کرتے ہیں میرے اس گھر کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے گی۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اللہ پاک نے اپنا گھر بھی اتارا تھا۔
تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے یہ گھر جو بنا تھا اللہ کی قدرت سے بنا تھا. اللہ نے آسمان سے یہ گھر زمین پر اتارا تھا. لیکن جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آیا اور اللہ نے عذاب بھیجا پانی کا، تو اللہ نے اپنا یہ گھر آسمان پر اٹھا لیا. اس کے بعد پھر اس گھر کی تعمیر مختلف ادوار میں کی جاتی رہی. کبھی گھر رہا، چار دیواری رہی، کبھی نہیں رہی. جس جگہ پر اللہ کا یہ گھر ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ زمین کی ناف ہے. جیسے ہمارے سر سے لے کے پیر آپ دیکھو گے درمیان میں ناف ہے. تو یہ جگہ، جس جگہ اللہ کا گھر ہے، پوری دنیا کے زمینوں کا مرکز ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمین نہیں تھی، پانی تھا. پانی پر بلبلے کی شکل بنی اور وہیں سے زمین کی شروعات ہوئی. یہ وہ جگہ ہے جو مرکز ہے. زمانہ جیسے جیسے گزرے گا، سائنسی اعتبار سے زمانہ ترقی کرے گا. جن باتوں کے تعلق سے ماضی میں کوئی تحقیق نہیں تھی، لیکن قرآن کریم میں اور حدیث پاک میں وہ بات موجود تھی، اب جب ترقی ہوتی ہے اور تحقیق ہوتی ہے تو ان باتوں کی تصدیق ہوتی ہے. ان باتوں کی تصدیق ہوتی ہے. ایسی سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی. تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے. ہم لوگ حج عمرے کے تعلق سے جمع ہوئے ہیں تو ہمارا موضوع یہی ہے. اس سے لگ کر کے کچھ باتیں آتی رہیں گی، اور وہ اس لیے تاکہ کچھ معلومات میں اضافہ ہو جائے، اور حج عمرہ کیا ہے اور کس جذبے اور کیفیت کے ساتھ کرنا چاہیے ہمیں اس کا پتہ چلے. جو لوگ ان چیزوں سے ناواقفیت کے ساتھ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو جا کر حج عمرہ تو کر لیتے ہیں، لیکن وہاں کی جو خیرات و برکات اور زندگی میں جو خوشگوار تبدیلی آنی چاہیے اس سے خالی دامن واپس آتے. خالی دامن واپس آتے. بیت اللہ کی تعمیر کا سلسلہ چلتا رہا. ایک وقت آیا کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا. پہلے پارے میں ہے سورہ بقرہ میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اس زمانے کو، اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہم السلام اللہ کے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے. اس وقت کو یاد کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے گھر کی تعمیر کا حکم ہوا اور تعمیر کے لیے تشریف لائے تو اللہ نے جگہ کی تعیین فرمائی. جگہ کی تعیین فرمائی. حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کے بتایا کہ یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے. جب وہاں تھوڑا مٹی ہٹائی گئی تو نیچے سے وہ بنیاد نظر آئی جو کبھی بیت اللہ کی تعمیر کے لیے ڈالی گئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر کے بیت اللہ کی تعمیر کی. دیواریں اٹھانے لگے. ایک موقع آیا کہ اب قد کے اوپر ہو گئی، جہاں تک ہاتھ جاتا وہاں تک دیوار اٹھا لی. اب اور اونچی دیوار اٹھانی تھی تو اللہ پاک نے جنت سے ایک پتھر اتارا، جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم نے دیواریں بلند کی تھی. اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. اور اللہ نے اس پتھر کی تعیین کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اس میں ڈال دیے.
اللہ ہم سب کو لے جائے، ہم جا کر کے اپنے سر کی آنکھوں سے مقام ابراہیم کو دیکھیں، وہ پتھر جس میں حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیوار اونچی کر چکے تھے، اللہ پاک کا حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو، تو حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ اللہ میری آواز سننے والا کون ہے، اور میں حج کا اعلان کروں گا تو جو یہاں نہیں ہے وہ میری آواز کیسے سنیں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم تمہارا کام حکم کی تعمیل ہے، ہمارا حکم ہے تمہیں اعلان کرنا ہے، تم اعلان کرو، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ یا ایھا الناس حجوا الی بیت اللہ، کہ لوگوں اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے آؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوق تھی سب نے اس آواز کو سنا۔ عالم ارواح میں جو روحیں تھیں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کو اور اعلان کو وہاں بھی سنوایا۔ جن لوگوں نے حضرت ابراہیم کی اس آواز کو سنا اور لبیک کہا وہ لوگ حج کے لیے جاتے، اور جس نے سنا اور لبیک نہیں کہا اسے حج کی سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہتے ہیں نیک کام میں دیری نہیں کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے، یعنی نیک کام کرنے کے لیے بہت سوچنا نہیں چاہیے۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی، موقع آیا کر لینے کا۔ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ در کار خیر ایک حاجت استخارہ نیست، کہ نیکی اور بھلے کام کے لیے استخارے کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی سوچے کروں کہ نہیں کروں، اللہ سے مشورہ کرے استخارہ کہ اللہ کروں کہ نہیں کروں، اس میں استخارے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن لوگوں تک اللہ نے یہ آواز پہنچائی تھی کہ یا ایھا الناس حجوا الی بیت اللہ، کہ اے لوگوں اللہ کے گھر کے لیے آؤ حج کے لیے، تو جن روحوں نے کہا لبیک اللہم لبیک، ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ ان کو حج کے لیے بلاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے جتنی مرتبہ لبیک کہی اللہ ان کو اتنی مرتبہ بلائے گا۔ ایک مرتبہ لبیک کہی تو ایک حج، اور دو مرتبہ لبیک کہا تو دو حج، اور جس نے دمادم لبیک 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 لبیک، تو جتنی لبیک اس نے کہی ہوگی اتنی مرتبہ اللہ پاک اس کو اپنے گھر کی حاضری کی دولت اور سعادت عطا کرے گی۔ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہا تھا۔ آج اللہ نے وہ موقع ہمیں عطا کیا کہ اب ہم حج کی تیاری کر رہے ہیں اور انشاءاللہ حج کریں گے۔ اللہ ہماری عمروں میں برکت دے اور حج کرنے تک، مدینہ منورہ حاضری تک اللہ ہمیں زندگی دے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں حج کا فارم بھر دیتے ہیں، اللہ کے گھر نہیں پہنچ پاتے، بلانا آ جاتا ہے تو انتقال کر جاتے دنیا سے آخرت کی طرف۔ اس لیے اللہ سے مانگنا ضروری ہے کہ اللہ اب میں نے حج کی تیاری کر لی ہے، میری عمروں میں برکت دے اور حج مکمل ہونے تک مجھے زندگی عطا کر۔
اور حج کرنا کوئی معمولی سعادت نہیں ہے، بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی۔ اور یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے حج نہ کیا ہو، ہر نبی نے اللہ کے اس گھر پر حاضری دی ہے۔ گھر تھا تو طواف کیا، گھر نہیں تھا تو وہاں ایک ٹیلے کی شکل تھی، اس کا طواف کرتے تھے، لیکن ہر نبی نے اللہ کے گھر پر حاضری دی۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اعمال کر سکتے تھے وہ سارے اعمال کر لینے کے بعد ان اعمال کو لے کر کے اللہ کے گھر پر پہنچتے تھے۔ ایسے نہیں منہ اٹھائے اور چلے گئے، ایسا نہیں۔ انبیاء کرام اس گھر پر، اس در دولت پر حاضری کے لیے تیاری کرتے تھے۔ اللہ کو راضی کرنے والے وہ سارے اعمال کرتے تھے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور ان اعمال کے ساتھ اللہ کے گھر پر پہنچتے تھے۔ تو ایسے ہی منہ اٹھا کر کے نہیں چلے جانا ہے، جانا ہے تو اس طرح جانا ہے کہ جانے کا منہ رہے، سمجھ رہے ہو نا آپ؟ جانے کا منہ رہے، ایسی حالت میں نہیں جانا چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کے جتن کرنا ہے اور اپنے بس بھر کوشش کرنا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر بندوں کے حقوق اپنے ذمے ہو تو اس کو ادا کرو۔ بندوں کے حقوق اگر اپنے ذمے ہیں تو اس کو ادا کرو، ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر حقوق العباد آپ کے ذمے باقی ہے اور آپ پہنچ گئے تو آپ کا حج عمرہ پرانے کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا، اور فرشتہ یہ اعلان کرے گا، تجھ کو اس بات کا ڈر نہیں کہ تیرا حج اور عمرہ جو ہے مردود ہو؟ اس لیے جانا ہے تو اللہ کو راضی کر کے جانا ہے، بندوں کے حقوق ادا کر دیں، اور حقوق اللہ کے تعلق سے جو کر سکتے ہو وہ کرے، اور جو ان اوقات میں ہم نہیں کر سکتے نیت کر لیں کہ ہم وہ سارے حقوق ادا کریں گے۔ جیسے ہمارے ذمے فرض نمازیں باقی، بالغ ہونے کے بعد ہم نے نمازوں کا اہتمام نہ کیا ہو اور ہمارے ذمے نمازیں باقی رہ گئی، مہینے بھر کی، سال بھر کی، 5 سال کی، 10 سال کی، ہم آج سے ان قضا نمازوں کی ادائیگی شروع کر دیں۔ اب ظاہر بات اگر کسی کے ذمے 10 سال کی نماز باقی ہے تو کیسے کرے گا؟ تھوڑی بہت کر لے گا، باقی تو باقی رہے گی نا۔ نیت کر لے کہ اللہ میرے ذمے جتنی فرض نمازیں باقی ہیں میں ادا کروں گا، اور جتنی ہو جائے وہ ہو گئی، جو باقی ہے مرنے سے پہلے انشاءاللہ اس کو ادا کر لیں، کریں گے نا۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اس حال میں اس مقام پر پہنچتے تھے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ ہم بھی کوشش کریں کہ اللہ نے جب ہمیں یہ سعادت اور یہ دولت عطا کی ہے تو ہم اس حال میں جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اصل چیز اللہ کی رضا ہے، اللہ اگر راضی ہے تو پھر سب کچھ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب سیاں بھائی کوتوال تو پھر ڈر کاہے کا؟ من کان للہ کان اللہ لہ۔ اللہ ہم سے راضی ہو گیا، یہ سمجھ لو کہ ہم کو دنیا اور آخرت سب مل گئی۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کرتا۔ اصل چیز اللہ کی رضا ہے، اس لیے حج کے لیے جانا ہے تو اللہ راضی ہو جائے
اس کے لیے آج سے ہمیں کوشش کرنا ہے. روزانہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھنا ہے. توبہ کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے. اور جتنی ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہو، جو ہمیں یاد ہو، جو ہم بھول گئے ہوں، اور جو نافرمانی ہم نے جان بوجھ کر کے کی ہو یا انجانے میں ہم سے ہو گئی ہو، سب سے ہم توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں. روزانہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے اللہ سے اپنے وہ گناہ جو یاد ہیں، وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے، وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کے کیے تھے، وہ گناہ جو ہم سے انجانے میں ہو گئے، سب سے ہم اللہ سے معافی مانگیں. کریں گے؟ روزانہ 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھیں، نفل نماز، اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے ہمیں ان میں شامل کیا کہ جب تیرے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا، اعلان کیا تھا کہ یا ایھا الناس حجوا الی بیت اللہ، کہ اے لوگوں اللہ کے گھر کی طرف حج کے لیے آؤ، تو آپ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے لبیک کہی، تو ہمیں حاضری کی سعادت مل رہی ہے، تیرا کرم ہے. ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ اپنے گھر پر بلا رہا ہے، یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے. اور اس کے پیچھے جو بات ہے وہ یہ کہ دنیا والوں کا دستور ہے کہ اپنے گھر کس کو بلاتے؟ جس سے تعلق ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جس کو پسند کرتے ہیں ہم، اس کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے. جس سے ہماری دشمنی ہو، جس آدمی کو ہم پسند نہیں کرتے، جس آدمی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اس کو ہم اپنے گھر نہیں بلاتے. اور اگر کوئی آنے کی کوشش کرے تو ہم لوگ ہٹا دیتے. اللہ پاک اگر ہم کو اپنے گھر بلا رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا کچھ نہ کچھ تعلق اللہ پاک سے ہے. اللہ نے ہمیں پسند کیا، اللہ ہم سے محبت رکھتا ہے، تبھی اللہ نے اپنے گھر بلانے کے لیے نیوتا دیا، تبھی اللہ نے ہم کو بلانے کے لیے راہیں ہموار کی. ورنہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، بے نیاز ہے. اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. ساری دنیا کے لوگ مل کر کے اگر اللہ تعالی کی عبادت کرنے پر آ جائے اور شخص واحد کی طرح اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کی شان میں، اللہ کے احترام اور مقام و مرتبے میں ایک ذرہ برابر کا اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر ساری دنیا کے انسان مل کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں تو اللہ کی عظمت، شان، تقدس میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی. اللہ بے نیاز ہے. اس ذات نے اگر ہم کو بلایا ہے اپنے دربار میں، اپنے محبوب نبی کے دربار دربار میں، تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. بہت بڑی بات ہے. آج اگر صدر جمہوریہ کی طرف سے کسی کو بلایا جاتا ہے اور مخصوص نشست ہوتی ہے، اس کا دعوت نامہ آتا ہے، تو آدمی کے پاؤں زمین پہ نہیں رہتے. اور حج عمرہ کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے گھر بلاتا ہے. اس لیے روزانہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنا ہے کہ اللہ میں اس لائق نہیں تھا، میں اس قابل نہیں تھا، یہ تو تیری عطا و بخشش ہے کہ مجھ جیسے پاپی اور مجھ جیسے گنہگار کو تو نے اپنے گھر بلایا. وہ پاک سرزمین ہے، ہم اپنے ناپاک قدموں سے جائیں گے.
اس لیے جانے سے پہلے تیاری کر کے جائیں. روزانہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے اپنے سارے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگے. روزانہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں اور اللہ رب العالمین کی اس عطا اور بخشش پر اللہ کا شکر ادا کریں. قرآن کریم میں آتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری عطا و بخشش پر میرا شکر ادا کرو گے میں نعمتیں بڑھاؤں گا. ایک مرتبہ بلایا ہے پھر بلاؤں گا. اور یہ نیت کر کے جائیں. حج کیسے کیا جاتا ہے سیکھیں، عمرہ کیسے کیا جاتا ہے سیکھیں، اور سیکھ کر کے جائیں اور اس جذبے اور کیفیت کے ساتھ حج کریں کہ ہمارا حج، ہماری حاضری، ہمارا عمرہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے. اور ہم اس طرح حج کریں کہ اللہ ہم سے ایسا راضی ہو جائے کہ ہم کو پھر بلائے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کرنے کے بعد دوبارہ پھر حج پہ جانا ہو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت ہے بیت اللہ کی دیوار پر انگلی سے لکھو تو اللہ پاک پھر بلائیں گے. یہ بغیر صفحے کی بات ہے. سمجھتے نا؟ بغیر صفحہ کوئی حوالہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آپ کا حج اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ پھر آپ کو بلایا جائے. جیسے کرکٹ کے لیے 11 کھلاڑیوں کی ٹیم ہوتی، اس میں سلیکشن ہوتا ہے. جو بہت اچھا بیٹسمین ہوتا ہے اس کو سفارش کی ضرورت نہیں پڑتی. جو بہت اچھا بولر ہوتا ہے اس کو سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی. جو بہت اچھا کھلاڑی ہوتا ہے اس کو ضرورت نہیں ہوتی، اس کو انتخاب خود ہوتا ہے. سلیکشن کمیٹی اس کو بولتی اس کو لے لو، اس کو لے لو، اس کو لے لو. جب اپنے اندر وہ گٹس نہیں ہے تو پھر سفارش لگتی ہے. حج ایسا کریں کہ پھر کسی کی سفارش کی ضرورت نہ رہے. اللہ پاک ہم کو پھر بلائے. جیسے ہمارے یہاں مہمان آئے اور اس طرح وقت گزارے کہ اس کے آنے سے ہمیں راحت اور خوشی ہو. جب جانے کا وقت ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کے بولتے ہیں پھر آنا، جلدی آنا، کب آؤ گے، دوبارہ کب آؤ گے. صاحب خانہ، میزبان، گھر کا مالک ایسے مہمان کو پھر بلاتا ہے. اور اگر مہمان آیا اور اس نے ایسی کوئی حرکت کی کہ اپنا موڈ خراب ہو گیا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ارے جائے گا کب. اور جب جانے لگتا ہے تو اس کو بولتے ہیں اپنا خیال رکھنا، بولتے اپنا خیال رکھنا. یہ نہیں بولتے کہ پھر آنا، دوبارہ آنا، جلدی آنا، یہ سب نہیں بولتے. تو مسافہ کرتے بولتے فی امان اللہ، خدا حافظ، اور اپنا خیال رکھنا. تو ہم کو یہ نہ کہا جائے کہ اپنا خیال رکھنا. ہم کو تو یہ آواز ملنی چاہیے، یہ انعام ملنا چاہیے کہ پھر آنا اور جلدی آنا. اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم حج کی طرح کریں. ہم لوگ گروپ لے کے جاتے، میں تو 1990 سے جاتا ہوں، اور گروپ میں سب طرح کے لوگ رہتے نا، سب طرح کے لوگ رہتے. تو سب کو بہت اچھی طرح دیکھا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جانے ہی نہیں چاہتے، گھر والے مار پیٹ کے بھیج دیتے، بچے زبردستی بھیج دیتے جاؤ حج کر کے آؤ.
تو وہاں جانے کے بعد بھی ان کو کچھ پڑی نہیں رہتی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا حج دیکھ کر کے رشک آتا ہے کہ یار ایسے حج کرنا چاہیے. بہت قریب سے لوگوں کو دیکھا، بہت قریب سے دیکھا. کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ حرم میں نماز پڑھنے بھی نہیں جاتے، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ نماز بھی نہیں پڑھتے. اب ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی ایسا حج کرے گا تو اللہ اس کو دوبارہ کیوں بلائے گا؟ جس کے اندر تڑپ ہوگی، لگن ہوگی، جو عبادت، دعا، تلاوت، طواف ذوق اور شوق کے ساتھ کرے گا، اپنے اوقات کا صحیح استعمال کرے گا، اللہ پاک اس کو پھر بلائیں گے. اس لیے جانے سے پہلے آپ تیاری کریں کہ نماز پڑھنے میں آپ کا دل لگے، تلاوت کرنے میں آپ کو دلچسپی ہو، دعا کرنے میں آپ دل کے ساتھ دعا کریں. اس کی مشق اور تیاری آپ کو آج سے کرنی پڑے گی. آپ اگر دیکھو گے پورے حج میں ہر مقام پر دعا ہے، ہر مقام پر دعا ہے. پہلی نظر بیت اللہ پہ پڑے تو دعا. حرم میں 15 مقامات ہیں کہ جب ان مقامات پہ جاؤ تو دعا، طواف کرو تو دعا، صفا مروہ کی سعی کرو تو دعا، عرفات جاؤ تو دعا، مینا جاؤ تو دعا، مزدلفہ جاؤ تو دعا، ہر جگہ دعا. اب اپنے کو دعا کرنی نہیں آتی، مانگنا ہی نہیں آتا. اب یہ بولیں گے چلو تم دعا کرو، ارے بولے نہیں، وہ موقع نہیں آتی. آدمی بولتا ہے اپنے منہ سے، مجلس میں مجمع میں کسی کو بولا جائے کہ چلو تم دعا کرو، وہی بولے گا نہیں، وہ موقع ڈھنگ نہیں ہے. صحیح میں ڈھنگ نہیں ہے. اور اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو 5 منٹ بہت مشکل ہو جاتا نا. 5 منٹ آدمی مانگ نہیں سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو زوال کے بعد آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، اسی کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی، اور پھر جبل رحمت کے دامن میں بڑے بڑے پتھروں کے درمیان پہنچ کر کے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر قبلہ رخ ہو کر کے سورج غروب ہونے تک دعا کی. 5 گھنٹے کی دعا حضور نے کی تھی. ہماری دعا تو 5 منٹ کی بھی نہیں رہتی نا. آدمی تھوڑی دیر مانگتا ہے، پھر اس کے بعد سیوئی بنانے لگ جاتا ہے. اسٹاک ختم ہو جاتا، اب کیا مانگے؟ حالانکہ مانگنے کے لیے تو زندگی کم ہے. ہم جس سے مانگ رہے اس کے خزانے لامحدود ہیں، اس سے مانگنے کے لیے زندگی کم ہے، لیکن ہم کو دعا مانگنی نہیں آتی. ہم جب جانے لگتے تو مفتی صاحب کو بولتے کہ نکلے کہ شاباش دعا کرے کے واسطے آنا. امام صاحب کو بولتے جانا ہے دعا کرنے کے لیے آنا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. حالانکہ جو جا رہا ہے اس کو دعا کرنی چاہیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو جا رہا ہے، اپنا شہر چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنا گھر چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنے متعلقین کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے، اس کی جو دلی کیفیت ہوگی کسی دوسرے کی ہو سکتی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. لیکن لوگوں کو دعا کرنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا، وہ اس کو بلاتے ہیں کہ آنا دعا کرنا، جانا ہے. میرے پاس کوئی آتا ہے تو میں اس کو سمجھا کے ہٹا دیتا ہوں، اور یہی بات بولتا ہوں، یار تو جا رہا ہے نا،
تیرے دل کی جو کیفیت ہوگی وہ کسی اور کی نہیں ہوگی. تو خود دعا کرنا، تو خود دعا کر. لیکن ظاہر بات ہے نیا فقیر جو ہوتا ہے اس کو مانگنے کا ڈھنگ نہیں رہتا. نئے فقیر کو مانگنے کا ڈھنگ نہیں رہتا اور اس کو بھیک ملنے کی جلدی رہتی. وہ کسی دروازے پہ جا کے صدا دیتا ہے تو دوسرا دروازہ دیکھتا رہتا ہے کہ اب ادھر سے ادھر جانے کے. لیکن جو پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں پرانے، وہ جس دروازے پر جاتے ایسے شاندار جملے بولتے ہیں کہ اندر سے کچھ نہ کچھ آنا ہی آنا ہے. ان کو مانگنے کا ڈھنگ رہتا ہے. پرانے فقیر رہتے. اللہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں. ان اللہ غنی وانتم الفقراء. اللہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں. اب فقیر کو مانگنے کا ہی ڈھنگ نہیں رہے گا تو کیسے کام چلے گا؟ روزانہ دعا کرنے کا، آج سے شروع کرنے کا. جب آپ شروع کرو گے تو پہلے دن کم ٹائم ہوگا، دوسرے دن کچھ ٹائم بڑھے گا، تیسرے دن کچھ ٹائم بڑھے گا. ایسے روزانہ آپ کا ٹائم مانگنے کا بڑھے گا، آپ کو مانگنے کا ڈھنگ آئے گا. اور پھر جب آپ مانگنے کے لیے میدان عرفات میں پہنچو گے تو پھر جو مانگو گے وہ ملے گا. لیکن جب مانگو گے جب ملے گا. اس لیے مانگنے کی عادت، دعا کرنے کی عادت یہیں سے ہماری ہونی چاہیے. کسی کی محتاجگی نہ رہے. بس اپنے کو مانگنے کا ڈھنگ ہے، دن ہے، رات ہے، صبح ہے، دوپہر ہے، شام ہے. جب گئے بڑے سخی کا در ہے. جس نے اعلان کیا تم مانگو میں دوں گا، اعلان ہے اس کا. اس سے بڑی بات یہ فرمایا کہ جو نہیں مانگے گا اس کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈالوں گا. قرآن کریم کی آیت ہے. اس لیے ہمیں وہاں جا کر کے مانگنا ہے اور ڈٹ کے مانگنا ہے. ڈٹ کے مانگنا ہے. پہلے ہمارے بچپن میں ہم لوگ دیکھتے تھے مالیگاؤں میں کچھ فقیر آتے تھے جو سوال ڈالتے تھے. کسی کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے تو ان کا سوال رہتا تھا کہ 500 اٹھنی دیں گے تو اٹھیں گے. بیٹھے رہتے تھے وہاں. گھر والے تنگ آ کر کے جمع کر کے ان کو دے دیتے تھے کہ اٹھو یار یہاں سے. سوال ڈال کے بیٹھ جاتے تھے. تو ہم لوگ جا رہے ہیں، ہم کو وہاں سوال ڈال کے بیٹھ جانے کا، بس لے کر کے ہی اٹھوں گا. اور اپنی اس نیت میں ہم جتنے سچے ہوں گے اتنا ہی ہم کو نوازا جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان اللہ لا يقبل دعاء عن قلب لاہن. غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. ہم مانگے تو مانگنے میں ہمارا دل شامل رہنا چاہیے. اللہ علیم و خبیر ہے، اس کو پتا ہے کون دل سے مانگ رہا ہے اور کون ایسا ہی مانگ رہا ہے. دل سے دعا. اور جب آپ دل سے دعا مانگو گے تو آپ کے مانگنے کی ادا الگ ہوگی. کتنے لوگوں کو آپ دیکھو گے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، آنسو بہنے لگ جاتے، آواز بدل جاتی. دل سے مانگنے کا. لیکن ظاہر بات ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. رات میں اٹھیے، تہجد کے وقت 2-4 رکعت نماز پڑھیے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے مانگیے. نہیں مانگ سکتے ہاتھ پھیلا کر کے بیٹھے رہے. سب مانگنا ختم ہو گیا. اپنا جتنا اپنے دل میں آیا مانگ لیا. اب
کیا مانگے؟ تو دعا ختم نہیں کرنے کا، ہاتھ پھیلا کے بیٹھے رہنے کا۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ سوالی بن کر کے، ظاہری حیت مانگنے والی بنا کر کے اللہ کے در پہ اڑ کے بیٹھنے کا۔ اب جیسے ہاتھ ہم نے اٹھا لیا تو یہ صرف ہاتھ اٹھانا ہی سوال ہے نا۔ اب مجھے کیا چاہیے میرے پروردگار کو معلوم ہے، اس کو دنیا میں کیا چاہیے، آخرت میں کیا چاہیے، اس کو قبر میں کیا چاہیے، اس کو میدان محشر میں کیا چاہیے، اس کو سب معلوم ہے۔ سائل بن کر کے نئی لمبی دعا کر سکتے، ہاتھ پھیلا کر کے بیٹھے رہے، کریں گے؟ تو حج، ہر نبی حج کرتا تھا، اور اللہ نے اگر ہم کو حج کے لیے بلایا ہے تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہمیں جانا ہے، کروڑوں لوگوں میں سے اللہ نے ہم کو بلایا، کوئی ہم میں سرخاب کے پر تو نہیں لگے تھے، یہ تو اس کی عطا و بخشش ہے۔ یہ احساس رہنا چاہیے کہ میں تو پاپی ہوں، میں تو گنہگار ہوں، میں نے اللہ کے احکامات کو پامال کیے، اللہ کے محبوب نبی کی سنتیں چھوڑی، من مانی زندگی گزاری، نافرمانیوں میں اپنے اوقات گزارے، پھر بھی وہ بلا رہا ہے۔ ہم کو اس سے محبت نہیں، لیکن اس کو ہم سے محبت ہے۔ ہمیں تعلق نہیں ہے، اس کو ہم سے تعلق ہے۔ یہ احساس رہنا چاہیے۔ اس لیے اس نعمت کے ملنے پر روزانہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا کہ اللہ، میں اس لائق تو نہیں تھا، پوری زندگی میں نے دیکھ لی، کوئی ایسی نیکی نظر نہیں آتی جس نیکی پر میں یہ بھروسہ کر سکوں کہ اس کی وجہ سے اللہ مجھے بلا رہا ہے۔ ایسا تو کوئی نیک عمل مجھے دکھ نہیں رہا ہے، لیکن پھر بھی اس نے بلایا تو یہ اس کی نوازش ہے، اس کا کرم ہے۔ میرے اندر کوئی خوبی نہیں تھی، بس اس نے بلایا ہے۔ یہ احساس رہنا چاہیے۔ اگر یہ احساس آج سے ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو آپ دیکھو گے حج کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ یہ عشق و مستی کا سفر ہے۔ ہم لوگ سفر کرتے ہیں، چلو بولے نینی تال جائیں گے، کشمیر جائیں گے، بمبئی جائیں گے، وہاں جائیں گے، یہ دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے۔ آدمی گھومنے پھرنے کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے، مختلف مقامات کو دیکھنے کے لیے، قدرتی مناظر دیکھنے کے لیے آدمی جاتا ہے، اس کا تعلق جسم سے ہوتا ہے۔ اور حج کا یہ سفر، اس کا تعلق ہماری روح سے۔ یہ عشق و مستی کا سفر ہے، یہ دیوانگی کا سفر ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس سفر کے لیے احرام شرط قرار دیا، احرام شرط قرار دیا کہ آنا ہے تو احرام باندھ کے آنا پڑے گا۔ دنیاوی زیب و زینت، امیری غریبی، اونچ نیچ کا فرق سب ختم کر کے آنے کا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بادشاہ وقت بھی ہوگا تو احرام میں آنا ہے، اور فقیر مست ہوگا تو بھی آنا ہے، تو احرام میں آنا ہے۔ کوئی فرق نہیں، کسی کی اپنی کوئی شناخت نہیں، ہر چیز بھول کر کے، ہر چیز چھوڑ کر کے میرے در پر آؤ۔ یہ روحانی سفر ہے، یہ دیوانگی کا سفر ہے۔ بس آدمی احرام باندھا یہیں سے شروع کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ بعض لوگ کو شرم آتی ہے لبیک بولتے ہوئے، شرم آتی ہے۔
یہ دیوانگی کا سفر ہے. نماز اور اس میں فرق یہ ہے کہ نماز کے لیے ہے آؤ تو اچھی حالت میں آؤ، اچھے کپڑے پہن کر کے آؤ، لیکن حج کے تعلق سے یہ ہے سب اچھے کپڑے اتار دو، احرام کی چادر باندھو اور آؤ. یہ دیوانگی کا سفر ہے. آدمی کہے لبیک اللہم لبیک، کہ اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. ہم ظاہر بات ہے دیوانگی کا سفر ہوگا تو دیوانے کو کسی سے کچھ لینا دینا نہیں رہتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین حج الحج والسج. حج نام ہے کثرت سے تلبیہ پڑھنے کا، زور سے بلند آواز سے تلبیہ پڑھنے کا اور خوب قربانی کرنے کا، اس کا نام حج ہے. اس لیے جب پختہ ارادہ ہو گیا تو پھر ہمارے لیے احرام ضروری ہے. احرام کیسے باندھا جاتا ہے، احرام کیا ہوتا ہے، احرام کا کیا پس منظر ہے، اور احرام کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا، یہ تفصیل آئے گی. لیکن احرام دیوانگی کا نام ہے. اب اپنے کو کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، احرام باندھا آدمی چلانے لگا لبیک اللہم لبیک. لوگ شرماتے ہیں، لبیک پڑھتے نہیں، اور اگر کوئی پڑھے تو ایک آدھ مرتبہ سن کر کے اپنے بھی پڑھ لیتے پھر چپ ہو جاتے. کثرت سے تلبیہ پڑھنے کا لبیک اللہم لبیک. اور یہ جتنا زیادہ ہم کہیں گے تلبیہ پڑھیں گے حج میں اتنی جان آئے گی، اتنی جان آئے گی حج. اس لیے یہ خوش نصیب چہرے ہیں جو انشاءاللہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مسجد حرام، مسجد نبوی پہنچیں گے، اللہ کے گھر کے روبرو ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے روبرو ہوں گے. اپنی اس سعادت پر جتنا ہم خوش ہو کم ہے، اور اللہ کی اس نوازش پر جتنا اس کا شکر ادا کریں کم. اس لیے اللہ نے بلایا ہے، جا رہے ہیں نا انشاءاللہ. ظاہر بات ہے جانا ہے تو پوری تیاری کے ساتھ جانے کا، روحانی تیاری کے ساتھ، ڈھیر پیسے کے چکر میں نہیں رہنے کا. تیاری میں بولے 10 لاکھ روپیہ لے کے جا رہے، اپنے پوچھو حج کی تیاری، ہاں بولے ہو گئی ہے، سب پیسہ بھر دیا ہوں، الگ سے 10 لاکھ روپیہ رکھے ہوں. اس کو تیاری سمجھتے. اصل تیاری روحانی تیاری، روحانی تیاری. پتہ نہیں ہم لوگوں نے ایک مرتبہ لبیک کہا ہے، 2 مرتبہ کہا ہے، کتنی مرتبہ کہا ہے، کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے. اس لیے ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا پہلا اور آخری حج ہو. اس لیے اپنا سب مسئلہ اسی ایک حج میں حل کروانے کا، یہ چکر میں نہیں رہنے کا کہ چلے جان دو پھر آئیں گے. اب پھر آئیں گے ہم کو کہاں معلوم، ہو سکتا ہے یہ ہماری پہلی اور آخری حاضری ہو. اس لیے سب کسر اسی میں پوری کرنے کا، سب کسر اسی میں پوری کرنے کا. دوبارہ لبیک کہے ہوں گے، اچھی طریقے سے حج کریں گے تو اللہ پاک پھر بلائیں گے. اس لیے حج کرنا ہے تو حج کی تیاری ضروری ہے. حج کرنا ہے تو حج کیسے کیا جائے گا یہ سیکھنا ضروری ہے. ہماری ذرا سی غفلت اور کوتاہی ہمارے حج عمرے کو رد کرنے کا سبب بن سکتی. اس لیے ہم لوگ
سب کام بغیر سیکھے کرتے. نماز کتنے لوگوں نے سیکھی ہے؟ ہاتھ اٹھانا. دیکھی دیکھا ہم لوگ پڑھتے ہیں بچپن سے، دیکھی دیکھا نماز پڑھتے ہیں اور صحیح بھی پڑھتے ہیں، مگر ہم نے نماز سیکھی نہیں ہے. نماز سیکھی نہیں. نماز میں کتنے فرائض ہیں، نماز کی کتنی شرائط ہیں، نماز میں کتنے واجبات ہیں، نماز میں کتنی سنتیں ہیں، ابھی کسی سے پوچھیں گے تو کوئی بتا نہیں پائے گا. سیکھا ہی نہیں ہم نے. تو ہم نماز بغیر سیکھے پڑھ رہے، اسی لیے نماز سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے. جن لوگوں نے نماز سیکھی ہے اور استحضار کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو وہ 2 رکعت نماز میں اپنے دنیا اور آخرت کے مسئلے حل کرواتے. ہم نے سیکھا نہیں. دنیا بھر سے لوگ حج کے لیے آتے ہیں، بغیر سیکھے آتے. ادھر دیکھے کہ یہ ایسا کچھ کر رہا ہے تو کرنے لگ جاتے، ادھر دیکھا کچھ یہ اور کر رہا ہے تو وہ کرنے لگ جاتے. دیکھی دیکھا حج کرتے نہیں. آپ کو حج مکمل سیکھ کر کے جانا ہے، مکمل حج سیکھ کر کے جانا ہے. ادھر ادھر دیکھنے کی ہم کو ضرورت نہ رہے. پورے 100% اعتماد اور یقین کے ساتھ ہم جو عمل کریں تو ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ عمل اسی طرح کیا جائے گا. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم لوگ صحیح معنوں میں سیکھ کر کے جائیں گے. میرے ساتھ ایک خاتون نے حج کیا تھا. جب پورا حج ہو گیا تو وہ مجھ سے کہنے لگی، بولے مفتی صاحب یہ میرا 9واں حج ہے. کون سا حج ہے؟ 9واں حج ہے. بولے آج مجھ کو لگا کہ میں حج کی. 8 مرتبہ میں مجھ کو لگا ہی نہیں کہ میں حج کی. بس چلے، سب چل رہے ہیں اپنے بھی چلو، سب رک گئے اپنے بھی رک گئے. جس کو جو کرتا دیکھا ویسے کر لیے. دل کبھی مطمئن نہیں ہوا، کسک باقی تھی. بولے اس مرتبہ لگا کہ حج کیا ہے. 9واں حج تھا اس کا. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ حج کریں جن کے ساتھ کرتے ہوئے ہمارا حج ہم کو حج لگے. اسی لیے حج کی کتابوں میں آپ پڑھو گے کہ کسی عالم کے ساتھ حج کرو، ایسے عالم کے ساتھ جو حج کر چکا ہو، جس کو حج کی بنیادی معلومات ہو، جس کو حج کے مسائل معلوم ہو، جس کو حج کے ہر عمل کا پس منظر معلوم ہو. جیسے ہم لوگ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اس کی کیا تاریخ ہے. صفا مروہ کی صحیح کر رہے تو کیوں کر رہے. مقام ابراہیم پر پہنچے اسے ہم دیکھ رہے ہیں تو کیوں دیکھ رہے. حجر اسود کو ہم بوسہ دے رہے تو کیوں دے رہے. مینا ہم گئے تو مینا میں کیا ہے، کیوں جا رہے. عرفات ہم گئے تو عرفات کیا ہے، کیوں وہاں بلایا گیا. مزدلفہ آئے تو مزدلفہ کیا ہے. ہمیں معلوم ہوگا تو ہمیں پتا چلے گا کہ یار اس مقام پر میں آیا ہوں. تو وہ جو اندرونی کیفیت بنتی ہے وہ آپ کی معلومات پر بنے گی. آپ کی لا علمی کی، آپ کی ناواقفیت کے ساتھ وہ کیفیت نہیں بنے گی. اس لیے یہ سب کچھ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. اور حج پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں چھوٹی بڑی، ان کتابوں کو پڑھنا ہے، ان کتابوں کو پڑھنا ہے. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ نے فضائل حج لکھی ہے. آپ فضائل حج پڑھو، اس میں حج سے متعلق ساری باتیں، وہ تفصیلی کتاب ہے لیکن کیفیت بنے گی آپ کی.
اس میں حج کرنے والوں کے بہت سارے واقعات ذکر کیے گئے کہ جب وہ فلاں آدمی حج کے لیے پہنچا تو کیسے حج کیا، فلاں پہنچا تو کیسے کیا. یہ سارے واقعات ہیں. آپ پڑھو گے تو آپ کی بھی کیفیت بنے گی. اس لیے حج کرنا ہے تو حج کی تیاری کے ساتھ حج کرنا ہے، پوری تیاری کے ساتھ کریں گے نا. اور حج بہت آسان ہے، مشکل نہیں، بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ایسا کوئی فریضہ عائد نہیں کیا جو اس کے لیے کرنا مشکل ہو. نماز مشکل ہے، روزہ رکھنا مشکل ہے، زکوٰۃ دینا مشکل ہے نا. دل چھوٹا ہو جاتا ہے. پوری زکوٰۃ لوگ نہیں نکالتے. حضور نے فرمایا کہ اگر میری امت کے مالدار اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو میری امت میں ایمان والوں میں کوئی محتاج اور غریب نہیں رہے گا. آدمی زکوٰۃ پوری نہیں دیتا. حج مشکل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر صاحب استطاعت پر حج ہے، پھر وہ شہر کا رہنے والا ہو، گاؤں دیہات کا رہنے والا ہو، مرد ہو عورت ہو، پڑھا لکھا ہو بے پڑھا لکھا ہو. اگر اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے تو اس پر حج فرض ہے. حج آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اس لیے یہ خیال دل سے دماغ سے نکال دو کہ حج مشکل ہے. نہیں، حج آسان ہے. لیکن کبھی کسی وجہ سے ہمیں مشقت محسوس ہوتی ہے. ہم سفر میں ہوتے ہیں، پردیس میں ہوتے ہیں، گھر کی راحت، گھر کا انتظام ہمیں نہیں ملے گا تو ہمیں مشقت محسوس ہوگی. اگر خدا نہ خواستہ کہیں کسی وجہ سے اس طرح کی کوئی بات پیش آ جائے تو برداشت کرنے کا. کیا کرنے کا؟ برداشت کرنے کا. اور خوش دلی سے برداشت کرنے کا، بشاشت کے ساتھ برداشت کرنے کا. قوالی نہیں گانے کا، شکایت نہیں کرنے کا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اس سفر کے کسی معاملے کی اگر تم نے شکایت کی اللہ پھر دوبارہ کبھی نہیں بلائے گا. تم کس کے بارے میں شکایت کر رہے ہو؟ کس کے مہمان ہو تم؟ بولو نا. اللہ کے مہمان ہیں. اور ہم نے اگر شکایت کی تو کس کی شکایت کی؟ اللہ کے بارے میں شکایت کی. اللہ دوبارہ کبھی نہیں بلائے گا. اس لیے اگر کوئی اس طرح کی بات پیش آ جائے جو ہمارے لیے ناگوار ہو، مشقت کا باعث ہو، شکایت نہیں کرنے کا. اور حج کر کے آنے کے بعد جب لوگ ملنے آتے اکثر حاجی لوگ شکایت کرتے. اکثر حاجی لوگ شکایت کرتے، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا. میں نے تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہ لوگ شکایت کرتے. انتہائی خراب بات ہے. آپ حج کر کے آئے اور آ کر کے شکایت کر رہے. کس کی شکایت کر رہے؟ اللہ کی شکایت کر رہے. اللہ کے مہمان تھے. اب تم اس درمیان جو حالات پیش آئے اگر اس پر تم شکایت کر رہے ہو اللہ کبھی نہیں بلائے گا تم کو. یاد رہے گی یہ بات. حج کے تعلق سے اتنی تفصیلات ہیں کہ اللہ غریق رحمت کرے حاجی حسین صاحب کو. وہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ حج کلاس چلاتے تھے نا. بہت ساری تفصیلات. میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے اور تمہارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، اس لیے اپنی حج کلاس مختصر رہتی. تھوڑا سا ماحول بن جائے،
تھوڑی سی جانکاری ہو جائے، تھوڑی سی کیفیت بن جائے، اس کے لیے یہ کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں، ورنہ حج عمرہ کیسے کیا جاتا ہے 1 گھنٹے کی کلاس کافی ہے، سمجھ رہے ہو؟ 1 گھنٹے کی کلاس کافی. اس لیے یہ آج کی تمہیدی بات تھی، اور انشاءاللہ بقیہ 4 دنوں کے اندر ہم حج مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. بس یہ کہ آپ جو بات سنو اس کو محفوظ رکھو. ایسا نہیں ہو کہ ادھر سے سنے ادھر سے نکال دیے، نہیں، دھیان سے سنو اور یاد رکھنے والی بات یاد رکھو، تو ہی ہمارا حج اچھا ہوگا. اور اگر وقت گزاری کے لیے آئے، بولے چلو وہ بہت اچھا بیان ہوتا، تو پھر بیکار ہے. اور حج کلاس میں جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، آپ جتنی توجہ سے سنو گے اتنا ذوق اور شوق پیدا ہوگا، ذوق اور شوق پیدا ہوگا، اور دل میں یہ احساس اور کسک آ جائے گی کہ اللہ مجھ کو بھی بلا، اے اللہ پھر بلا. آدمی دل سے بولے گا. اس لیے یہ کیفیت ہماری بننی چاہیے، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے اور یاد رکھنے والی بات یاد رکھیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا یہ سفر انشاءاللہ مقبول اور شاندار سفر ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.